آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے امریکہ کے سب سے بڑے اسکینڈل کا سچ۔ یہ کہانی ہے ایپسٹین فائلز کی۔ ایپسٹین آئی لینڈ پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سالوں تک چھپا رہا، لیکن سال 2005 میں ایک چھوٹی سی پولیس کمپلینٹ اس کیس کا ٹرگر بنی۔ مارچ 2005 کی بات ہے، فلوریڈا کے پام بیچ علاقے میں ایک 14 سالہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی اور وہاں پر ایک کمپلینٹ درج کروائی جاتی ہے۔ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کی ایک کلاس فیلو اسے ایک امیر آدمی کے گھر لے گئی تھی اور اسے بتایا گیا تھا کہ بس مساج دینی ہے، جس کے بدلے اسے $200 سے $300 ملیں گے، لیکن وہاں پہنچ کر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جیفری ایپسٹین اس لڑکی سے وہاں پر صرف تولیہ پہنتے ہوئے ملتا ہے اور لڑکی کو اپنے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے، پھر وہ اسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ جب پولیس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم کسی اور لڑکی کو جانتی ہو جو وہاں گئی ہو، تو اس لڑکی نے 2 نام مزید دے دی۔ جب ان 2 لڑکیوں سے بات کی گئی، پھر ان 2 لڑکیوں نے بھی مزید 2 نام دے دیے، اور پھر جب ان لڑکیوں سے بھی بات کی گئی تو مزید نام سامنے آتے گئے اور یہ ایک چین کی طرح چلتا گیا۔ پولیس حیران رہ گئی۔ جیسے ہی ایک وکٹم سامنے آتی، 2 اور سامنے آ جاتی۔ کچھ ہی مہینوں میں پام بیچ پولیس نے 35 وکٹمز کی شناخت کر لی۔ درجنوں مزید وکٹمز کو ٹریک کیا جا رہا تھا، اور سب سے دل دہلانے والی بات یہ تھی کہ ہر لڑکی کی کہانی ایک جیسی ہی تھی۔ سب کو مساج کے بہانے بلایا گیا۔ She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ایپسٹین زیادہ تر برہنہ یا تولیہ پہنے ہوئے ہوتا تھا۔ زیادہ تر وکٹمز کی عمر 13 سے 16 سال کے درمیان میں تھی۔ اکثر لڑکیاں غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی اور کئی لڑکیاں یتیم تھیں جن کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect type. اور یہاں پولیس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ ایک منظم سیکس ٹریفکنگ نیٹ ورک تھا۔ ہر لڑکی کو نئی لڑکی لانے پر پیسے دیے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک چین بنتی چلی گئی۔ مئی 2006 تک ایپسٹین کے خلاف پام بیچ پولیس نے مکمل کیس تیار کر لی۔ کیس اتنا مضبوط تھا کہ جولائی 2006 میں FBI نے بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ FBI نے 13 صفحات کی رپورٹ تیار کی۔ فلوریڈا سے نیو یارک اور نیو میکسیکو تک وکٹمز کے بیانات لیے گئے۔ ایپسٹین پر انٹرنیشنل سیکس ٹریفکنگ کے الزامات لگے۔ I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. اور 36 نابالغ وکٹمز سامنے آ گئی جن کے درجنوں گواہ موجود تھے۔ یہ FBI کی مکمل انویسٹیگیشن تھی۔ اب ایسا لگتا تھا کہ ایپسٹین کو زندگی بھر جیل میں ہی رہنا پڑے گا، لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا تھا۔ مایامی کے فیڈرل اٹارنی الیگزینڈر کوسٹا ایپسٹین کے وکیلوں کے ساتھ خفیہ ڈیلنگ کر رہے تھے۔ یہ ڈیل ایپسٹین کو بچانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ ایپسٹین نے صرف 2 معمولی پروسٹیٹیوشن چارجز میں خود کو قصوروار مانا، بدلے میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو باقی تمام جرائم سے بری کیا گیا اور یہ ڈیل خفیہ رکھی گئی، حتیٰ کہ وکٹمز کو بھی اس کے بارے میں بالکل نہیں بتایا گیا، جبکہ قانون کے مطابق یہ لازمی تھا۔ 30 جون 2008 میں جب ایپسٹین عدالت میں پیش ہوا اور اس نے صرف 2 الزامات قبول کیے، جس میں اسے صرف 18 مہینے کی سزا سنائی گئی اور اسے پام بیچ کاؤنٹی جیل کے پرائیویٹ رنگ میں رکھا گیا۔ اسے ہفتے میں 6 دن اور 12 گھنٹے باہر جانے کی اجازت تھی۔ یوں کہیں کہ وہ صرف رات کو ہی جیل میں سویا کرتا تھا، لیکن سزا کے دوران 5 مہینے پہلے ہی اسے رہا کر دیا گیا۔ بعد میں یہی الیگزینڈر کوسٹا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں سیکریٹری آف لیبر بن گیا۔ For Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. اور اگلے کئی سالوں تک ایپسٹین آزاد گھومتا رہا اور اپنے نجی جہاز میں سفر کرتا رہا، اپنے آئی لینڈ پر پارٹیاں دیتا رہا۔ یوں کہیں کہ کہانی یہاں ختم ہو چکی تھی، لیکن ایک جرنلسٹ نے ہار نہیں مانی جس کا نام جولی کے براؤن تھا۔ وہ مایامی ہیئر لٹ کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ 2018 میں اس نے ایپسٹین پر رپورٹس کی ایک سیریز شائع کی۔ اس نے اسے پرویژن آف جسٹس کہا۔ پبلک کا غصہ بھڑک اٹھا اور ایپسٹین کے خلاف دوبارہ کیس کھولا گیا۔ جولائی 2019 میں ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار سیکس ٹریفکنگ کے سنگین الزامات لگے۔ اسے 45 سال کی سزا ہو سکتی تھی، لیکن 10 اگست 2019 کو جیل میں مردہ پایا گیا۔
that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. اور یہ بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی. اس کے بعد کئی سوالات اٹھے. اس رات وہ سیل میں اکیلا تھا اور کیمروں نے کام نہیں کیا. کانسپیریسی تھیوریز شروع ہو گئی اور ایک نعرہ بن گیا کہ ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی. The video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theory. ٹرمپ نے بھی اس موضوع پر بات کی اور انہوں نے فائلز ریلیز کرنے کا وعدہ کیا. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. بعد میں پھر ٹرمپ نے یو ٹرن لے لیا اور انہی فائلز کو بورنگ مسئلہ دے دیا گیا. It's pretty boring stuff. Democrat hoax that never ends. کانگریس نے فائلز ریلیز کرنے کا بل پاس کیا. کچھ فائلز ریلیز ہوئیں, زیادہ تر ریڈکٹڈ تھی اور ان میں ٹرمپ کا نام بار بار آیا. لیکن ابھی بھی 10 لاکھ سے زیادہ ڈاکومنٹس باقی ہیں جو اب تک پبلک نہیں ہوئے. آج کے لیے اتنا ہی دوستو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.